صالح علیہ السلام کی قوم کو آپ جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ اپنی رسالت پر کوئی معجزہ ہمیں دکھائیں، ہمیں بتائیں کہ آپ نبی ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا معجزہ ہو؟ تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک اونٹنی ہمیں دکھے اور وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ میں سے نکلے، تو اس کا پیدا ہونا بھی معجزہ ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی اونٹنی ہی اس کو جنم دے، بلکہ وہ سامنے کی پہاڑی میں سے خود باہر نکل کے آئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کے بعد سامنے کی پہاڑی سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک اونٹنی کو نکالا۔ تو اونٹنی کو کہتے ہیں عربی میں ناقہ۔ تو قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئی واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 ہے، اور 8ویں سپارے کے 17 رکوع یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ رکوع کا آغاز ہے۔ کل ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سنا تھا، اور اس کے بعد ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے بارے میں گفتگو سنی، اور اب تیسرے نمبر پر ذکر ہو رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو سگے بھائی ہوتے ہیں، دوسرے ایمانی بھائی ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ بھائی ہوتے ہیں جو ایک علاقے کے ایک وطن کے ہوں۔ تو حضرت صالح قوم ثمود کے بھائی نہیں لگتے تھے، مطلب یہ ہے کہ ان کے ایک علاقے کے تھے، ان کے ایک وطن کے تھے، اس لیے قرآن نے انہیں وطنی بھائی کہا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف بھیجا۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت شام جو ہیں، شام بن نوح کی اولاد میں سے یہ قوم ثمود ہے، جس طرح قوم عاد تھی۔ اس قوم ثمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ عاد اولا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ جو لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، عذاب عاد، اس عذاب عاد سے بچ گئے تھے، وہاں سے ایمان والے نکل گئے تھے، تو ان کی قوم جو ہے ایک الگ جگہ جا کر آباد ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی یہ رہتی تھی یمن وغیرہ کے ایریاز میں۔ یمن جو ہے وہ اس طرف کا جو ایریا ہے، حضر موت کا جو ایریا ہے، وہاں یہ رہا کرتے تھے۔ جب یہ وہاں عذاب آیا اور کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے، تو یہ لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ کے پاس ایک ایریا ہے تبوک، اگر آپ نے نام سنا، جس کو غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں۔ تو مدینۃ المنورہ سے جب آپ تبوک جائیں گے تو تبوک جاتے ہوئے ایک مقام آئے گا جس کا پرانا نام ہے حجر، اور اب اس کا نیا نام ہے مدائن صالح۔ تو وہاں پر یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے۔ تو بہت ساری اس طرح کی زیارات بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح کی عبرت کے مقامات بھی دکھاتے ہیں۔ تو ان عبرت کے مقامات میں سے ایک مقام مدائن صالح ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے بھی وہی دعوت پیش کی، قال، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور تحقیق تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی۔ حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کے قصے میں آپ نے سنا تھا وہاں کوئی معجزے کا ذکر نہیں تھا، لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام کی بات آ رہی ہے تو یہاں پر ایک دفعہ معجزے کا ذکر آیا۔ وہ کیا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی ایک نشانی آ گئی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو آپ جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ اپنی رسالت پر کوئی معجزہ ہمیں دکھائیں، ہمیں بتائیں کہ آپ نبی ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا معجزہ ہو؟ تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک اونٹنی ہمیں دکھے اور وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ میں سے نکلے، تو اس کا پیدا ہونا بھی معجزہ ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی اونٹنی ہی اس کو جنم دے، بلکہ وہ سامنے کی پہاڑی میں سے خود باہر نکل کے آئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کے بعد سامنے کی پہاڑی سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک اونٹنی کو نکالا۔
تو اونٹنی کو کہتے ہیں عربی میں ناقہ، نون الف زبر نا، قاف زبر قا، ناقہ، تا زبر تا، ناقتا، تو ناقہ کہیں گے۔ تو قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئی واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، اور تمہارے لیے بطور معجزہ اللہ لے کر آیا، فذروھا تأکل فی ارض اللہ، تو چھوڑ دو اس کو زمین میں تاکہ یہ کھاتی پھیتی پھرے، اس ناقہ کو چھوڑ دو، جہاں سے کھانا چاہے کھائے، جہاں سے پینا چاہے پیے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ چھونا برے ارادے سے اسے، کوئی برے ارادے سے اس کو تکلیف نہ پہنچانا اللہ کی ناقہ کو، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اگر تم نے اس کو تکلیف دی تو تمہیں ایک دردناک عذاب آ کر پکڑ لے گا۔ اب اس ناقہ کا معاملہ یہ تھا کیونکہ یہ اللہ کی ناقہ تھی، تو اس لیے ایک دن جو نہر کا یا جو بھی تالاب تھا یا جو بھی پانی پینے کی ان کا جگہ تھی، ایک جگہ مقرر تھی کہ یہاں سے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیے گی ناقۃ اللہ، اور ایک دن سارا قبیلہ پیے گا۔ جس دن وہ پیے گی تو کوئی اور نہیں پیے گا، کیونکہ اس کی خوراک زیادہ تھی، اس کا پینا زیادہ تھا، اور ایک روایت میں آیا کہ جس دن وہ پانی نہیں پیتے تھے تو وہ اس دن اتنا دودھ دیتی تھی کہ وہ اس کا دودھ سے شراب ہو جایا کرتے تھے، لیکن اللہ نے منع کیا ہوا تھا، یہ ان پر آزمائش تھی، کیونکہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ معجزہ آئے، وہ اللہ نے معجزہ دیا تو ان پر آزمائش بھی ڈالی کہ ایک دن پانی وہ پئیں گے اور ایک دن پانی ناقۃ اللہ پیے گی۔ تو اب یہ ہوا کہ ان کے ذہن میں طرح کے خیالات آنے لگے کہ یار یہ تو ایک دن ہمارا پانی سے رہ گیا اور اس کی وجہ سے ہم نہ صحیح طرح کھا پا رہے ہیں نہ پی پا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ڈیمانڈ بھی کی تھی تو انہوں نے پلان بنایا حضرت صالح علیہ السلام کی ناقۃ اللہ کو تکلیف دینے کا۔ تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، حضرت صالح نے کہا یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، کہ تمہیں اللہ نے بنایا ہے خلیفہ، نائب، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد تمہیں نائب بنایا ہے۔ تو اس سے پتہ لگا حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ پہلے کا ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کا بعد کا زمانہ، اور یہ تمام کے تمام حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، یہ تینوں انبیاء کا جو زمانہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آئے گا۔ تو کم و بیش یہ سمجھ لیجئے، اگر کنفرم بات تو نہیں ہے لیکن جو مؤرخین نے حساب لگایا ہے اس حساب سے اگر دیکھیں تو کم و بیش 6 سے 7 ہزار سال پرانا یہ قصہ اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب بنایا اللہ نے تمہیں خلیفہ اور نائب قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیا، زمین کو تمہارے لیے بوا بنا دیا، بوا مانے ٹھکانہ، اور تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، اور تم بناتے تھے من سہولها، اس کی نرم جگہ پر، قصوراً، محلات بناتے تھے۔ قصور قصر سے نکلا ہے اور قصور کا معنی ہوتا ہے محل۔ اس طرح کبھی پاکستان میں آپ کا جانا ہو تو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سی بلڈنگ کے آگے لکھا ہوتا ہے قصر فلاں، قصر فلاں، تو قصر کا معنی محل، اور پھر قصر کی جو جمع آتی ہے وہ قصور آتی ہے۔ فرمایا کہ اور تم اس کی جو فلیٹ جگہ ہے، ہموار جگہ ہے، جو نرم جگہ ہے، وہاں تم اس زمین کے اندر محلات بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور جبال کو، یعنی جبل کی جمع ہے جبال، جبال کا معنی پہاڑ، اور پہاڑوں کو تراش کر تم گھر بناتے ہو۔ تو وہ قصور تو آج نہیں پائے جاتے، لیکن آج بھی اگر آپ تبوک جاتے ہوئے مدائن صالح کا وزٹ کریں تو آج بھی وہ مقامات اور وہ مکانات موجود ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بنائے تھے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں تو آج کا آرکیٹیکچر یا آج کا سول انجینئر بھی حیرت کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا ذہانت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے، پہاڑوں کو تراش کر روم بنا دیا، پہاڑوں کو تراش کر رہنے کے لیے اپنے لیے ایک بہترین چیزیں بنائی۔ تو اللہ نے ایسا ذہن انہیں دیا تھا، تو اللہ نے ان کو بتایا کہ جو صلاحیت اللہ نے تمہیں دی ہے کہ تم محلات بنا لیتے ہو، اللہ نے جو تمہیں صلاحیت دی ہے کہ تم جو ہے وہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بنا لیتے ہو، کیونکہ آدھا سال وہ رہتے تھے اپنے محل میں، آدھا سال وہ سردیوں کی وجہ سے رہتے تھے پہاڑوں کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ،
اللہ کہہ رہا یاد کرو اللہ کی شان کو، اللہ کے معجزے کو، اللہ کی نشانی کو، اللہ کی نعمت کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ یہاں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے، تو اس کا مقصد یہ کہ آپ اور شکر گزار ہو جائیں۔ لیکن مال آنے کے بعد اگر کوئی دوسروں سے اللہ نے کچھ صلاحیت آپ کو زیادہ دی ہے تو کچھ لوگ اور شر پھیلانے لگ جاتے۔ مال آیا شر، صلاحیت ہے تو شر، دماغ ہے تو شر۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ نے اگر تمہیں یہ چیزیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دی ہیں تو تمہیں کیا چاہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تمام لوگوں کے اندر مجھ پر یہ تیرا خاص کرم ہو گئے۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کی قوم کے سرداروں نے غریب لوگوں سے بات کی جو ایمان لے آئے تھے۔ قال الملأ الذین استکبروا، اور کہا متکبر، تکبر کرنے والے گھمنڈی سرداروں نے، من قومہ، ان کی قوم سے، للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ان کمزور لوگوں سے جو ان میں ایمان لے آئے تھے۔ کیا کہا؟ اتعلمون، کیا تمہیں معلوم ہے؟ ان صالحا مرسل من ربی، کیا صالح اپنے رب کی طرف سے کوئی مرسل ہے، کوئی رسول ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے کوئی رسول ہے؟ یعنی کہ وہ طنز کرنے لگے اور حضرت صالح کی رسالت کا انکار کرنے لگے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ رسول ہوگا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ فرمایا قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو وہ غریب لوگ کہنے لگے، ضعیف لوگ کہنے لگے، انا بما ارسل به مؤمنون، اور حضرت صالح کو جس چیز کے ساتھ بھی بھیجا گیا، مؤمنون، ہم اس پر ایمان لانے والے۔ صرف صالح پر ہی ایمان نہیں لاتے بلکہ جو جو چیزیں صالح علیہ السلام لے کر آئے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب وہ گھمنڈ میں و تکبر میں کیا کہا؟ قال الذین استکبروا، تو کہا متکبروں نے، کہا گھمنڈیوں نے، انا بالذی آمنتم بہ، تم جس جس چیز پر ایمان لاتے ہو، کافرون، ہم اس چیز کا انکار کرتے۔ یہ گھمنڈ سے جملہ کا۔ فعقروا الناقۃ، عقر کا معنی کاٹ دینا، مار دینا، تو انہوں نے مار دیا ناقہ کو، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو ذبح کر دیا۔ یہ ہوا کیسے؟ آگے تفصیل آئے گی دوسرے سپاروں میں کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ جو شرارتی تھے وہ جمع ہوئے، انہوں نے کچھ قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو بھائی، ایک دن یہ پانی پی لیتی ہے ناقۃ اللہ، پھر ایک دن ہمیں ملتا ہے، تو کچھ کرنا چاہیے، ایسا کرتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ناقۃ اللہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، تو اس کو کون مارے گا؟ تو روایتوں میں آتا ہے ایک شخص بڑا شرارتی تھا، اس کا نام تھا قیدار۔ قیدار کھڑا ہوا کیا کر کہنے لگا کہ میں مار دوں، اس کے ساتھ 4-5 لوگ اور شامل ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ گھات لگایا، اور جب وہ پانی پینے آئی تو اللہ کی ناقہ کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ تو اللہ کہہ رہا فعقروا الناقۃ، اور انہوں نے اللہ کی ناقہ کو مار ڈالا۔ یہاں پر دیکھیے مارنے والے تو 2-3 بندے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ انہوں نے مار ڈالا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ سب نے اگرچہ نہ مارا ہو لیکن سب اس کے مارنے پر متفق تو تھے۔ تو پتہ چلا کہ آپ اگر برائی کا ساتھ دیتے ہیں، اگرچہ آپ برائی کر نہیں رہے، کر کوئی اور رہا ہے، لیکن آپ کی حمایت سے، آپ کی سپورٹ سے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے سے کوئی شر پھیلا رہا ہے، تو اس کے شر میں، اس کے عذاب میں، اس کے قہر میں آپ بھی شامل ہوں۔ یہاں پر مفسرین نے یہی بات لکھی کہ کرنے والا تو 1-2 بندے تھے، لیکن پوری قوم پر عذاب اس لیے آیا کہ پوری قوم اس برائی پر، اس ظلم و زیادتی پر راضی تھی۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم کسی غلط آدمی کو، غلط لوگوں کو کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے۔ فعقروا الناقۃ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی ناقہ کو مار ڈالا۔ وعتوا عن امر ربہم، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا، اور انہوں نے کہا اے صالح، ائتنا بعذاب علیم، ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، کہ لے آؤ وہ عذاب ہم پر جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو، وہ عذاب لے آؤ۔
ایک کنت من المرسلین، اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ ایک تو اللہ کی ناقہ کو مار ڈالا، پھر نبی کو آ کر چیلنج کیا معاذ اللہ کہ دیکھو دیکھو ہم نے ناقۃ اللہ مار دی ہے۔ تو اگر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ تم میں دم ہے، اور جو تم جو ہے وہ دھمکی امیز ہمیں باتیں کہتے ہو کہ یہ نہ کرنا، اس کو تکلیف نہ دینا، وہ اللہ کی ناقہ ہے، اس کو چھوڑ دینا، ہم نے اس کو مار دیا ہے، اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے رسول ہو۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں پکڑ لیا رجفہ نے۔ رجفتن معنی ہوتا ہے ہلا دینے والی، کہیں لفظ آیا صاعقہ، زوردار آواز۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ان کی قوم پر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا وہ ہوا ہے زلزلے کا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا انہیں ایک زوردار آواز نے، زلزلے کی آواز نے۔ زلزلہ زبردست زلزلہ آیا، ارتھ کوئک جس کو کہتے ہیں انگلش میں، زبردست زلزلہ آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح اپنے گھروں میں الٹے اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ یعنی جب رات بھر پورا دن زلزلہ آتا رہا، زمین ہلتی رہی، اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ سارے کی ساری قوم اپنے گھروں میں، جن گھروں کو بڑے ناز و نعم سے بنایا تھا، بڑی پلاننگ سے بنایا تھا، ان گھروں کے اندر الٹی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ پھر فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو منہ پھیر لیا ان سے حضرت صالح علیہ السلام۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور کہا اے میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، کہ تحقیق میں نے تمہیں اللہ کے پیغامات کو پہنچا دیا تھا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ یہ اللہ کی ناقہ ہے، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بغیر بتائی عذاب نہیں آیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، میں نے اللہ کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے تھے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہیں نصیحت بھی کی تھی، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن کیا کریں کہ تمہیں پسند نہیں آتے نصیحت کرنے والے، جو تمہیں اچھی بات کہیں، تمہیں عقل کی بات سمجھائیں، تمہیں بتائیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ لیکن آدمی جب متکبر ہو جائے، جب آدمی گھمنڈ میں آ جائے، اس کو مال کا یا طاقت کا نشہ چڑھ جائے، تو پھر اس کو کسی کی نصیحت سمجھ میں آتی نہیں۔ تو یہی بات بیان فرمائی گئی کہ وہ جو بار بار کہا قال الملأ الذین استکبروا، وہ سردار جنہوں نے تکبر کیا، وہ سردار جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے گھمنڈ کیا۔ تو پتہ چلا متکبر آدمی، جس کو تکبر ہو جائے دولت کا، جس کو تکبر ہو جائے منصب کا، پھر اسے نصیحت کرنے والے بھی اچھے نہیں لگتے۔ اس کو وہ کبھی بھی ایسے لوگوں میں اٹھے گا بیٹھے گا بھی نہیں جو اس کو صحیح عقل کی بات سمجھائے۔ وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرے گا، وہ ایسے لوگوں کا ساتھ ہی چاہے گا جو اس کی غلط بات کو بھی ہاں میں ہاں کہیں۔ تو میرے دوستوں، اگر کوئی اچھا نصیحت کرنے والا، آپ کو عقل مند آدمی، آپ کا اچھا مشیر ہو، اچھا دوست ہو، اگر وہ نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت کو سمجھیے۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، یہاں حضرت صالح علیہ السلام کو جملہ سنیے کہ انہوں نے نصیحت کی ہے، لیکن وہ متکبر کیا کرتے تھے؟ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے وہ آخری پیج ہوگا اس کا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور کل کی گفتگو میں، اور پھر انشاءاللہ کل ہی جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو کل غالباً حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل ہم 8واں سپارہ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، اور پرسوں اللہ نے چاہا تو 9ویں سپارے کا اللہ نے چاہا تو آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری مسائی دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں اس میں جو کچھ غلطی کوتاہی ہو تو اللہ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ اس درس میں پورا قرآن ہمیں مکمل کرنے کی یہ سعادت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.